حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل یہود جو ہیں وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، ٹوپی کے بغیر۔ تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، تم نے ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے، اس لیے کہ ہماری علیحدہ تہذیب ہے، ہمارا دیا ہوا دستور۔ اب تو لوگوں نے تسلب کا نام تعصب رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی عقیدے پہ مضبوط ہوتا ہے تو کہتے ہیں بڑا متعصب ہے۔ او بھائی تسلب تو بڑا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تسلب تو حسن ہے دین کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی مونچھیں بڑی کرتے اور داڑھیاں چھوٹی رکھتے ہیں، تم اس طرح کرو، مونچھیں پست کرو، داڑھیاں بڑھاؤ۔ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب مسلمان کی موج ہے نا، مونچھیں بڑی رکھتا ہے، داڑھی چھوٹی رکھتا ہے، بلکہ اب تو پیر آ گئے ہیں مارکیٹ میں جن کے بال بڑے ہیں، داڑھی چھوٹی ہے جی، موج ہے نا جی۔ طریقت لوگوں نے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا ہے۔ یاد رکھیں عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لانے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تہذیب متعارف کرائی، تمدن متعارف کرایا، اور جو رنگ حضور نے صحابہ کو دیا میرے محبوب کے غلاموں نے اسے قبول بھی فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتوں کو تلاوت کریں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ خود محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں ایک استاد بن کے آیا ہوں، میں تربیت کرنے آیا ہوں، تبدیلی کرنے آیا ہوں۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نا وہ بدل جاتا ہے، اس کے اخلاق، کردار، افعال وہ بدل جاتے ہیں۔ اگر تبدیلی نہیں نہ آتی، ایک بندے نے جا کے کہا میں فلاں آدمی کا مرید ہو گیا ہوں، تو اگر اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی، اسی طرح جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح دھوکہ دیتا ہے، اسی طرح مشکوک پیسہ بھی رکھ لیتا ہے، اگر تبدیلی کوئی نہیں آئی تو پھر لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے وہاں جانے کا کیا فائدہ ہوا اگر تو بدلا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تبدیل کرنے آئے، حضور نے بدل دیا۔ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں تجارت کرتا تھا، ہم اپنی زبان میں بیوپاری کہتے ہیں، کہتے ہیں میں گاؤں سے خریدتا تھا جانور اور شہروں میں لا کے بیچا کرتا تھا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات؟ کہتے میں یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ میں کام کرتا تھا۔ جس دن میں محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور کو نصیحت کر دیں، مہربانی فرمائیں، پیسے آپ جیبوں میں رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس سے تھوڑی سی خرابی پیدا ہوتی ہے میرے ذہن کے مطابق۔ نذرانہ سنت ہے، میں حرام نہیں کہتا، لیکن یہ برسری اسٹیج پھر غریب آدمی پریشان ہوتا ہے، کہنا میرے کو دتھی ہوندی تو میں بھی ذرا آگے بہندا، اور نوٹوں والوں کی پھر محفل میں بھی قدر زیادہ ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوران محفل یہ کام نہ کیا کریں، نعت خواں کو، قاری کو، عالم کو آپ نذرانہ ضرور دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوران محفل یہ کام نہ کریں، اس میں استحصال ہوتا ہے، اور پھر دولت ذرا پیاری بھی ہوتی ہے نا، پر جڑا نہیں دے گا انہوں میں کوراں گا، انہوں نہیں سی پتا میں محفل تے جانا ہے، لے کی کوئی شے نہیں آیا کرو۔ تو اس ماحول کو صحیح کریں، ویسے بھی تھوڑی سنجیدگی رہتی ہے اس بات میں۔ اللہ آپ کو بہت ساری جزا عطا فرمائے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹی سی تجارت کرتا تھا، کاروبار۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ملتا ہے، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تجارت سچائی سے کرے، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے کہ حضور بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں۔ تو آپ فرمانے لگے وہ میری خانقاہ کے، میرے مدرسے کے، میری مسجد کے سامنے ایک کریانے کی دکان والا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ اس کے پاس گئے کہ جناب دعا کر دیں، بارش نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا حضرت معروف کرخی سے دعا کرائیں۔ کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں آتے، چلو انہوں نے بھیجا ہے تو مانگ دیتے ہیں دعا۔ کہنے لگا اے اللہ مہربانی فرما، ان کو بارش عطا فرما۔ ابھی لوگ کہتے ہیں اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ رب کریم نے اہل بغداد کو بارش عطا فرما دی۔ یہ بارش ہو گئی نا، تو وہ جو کچھ لوگ تو چلے گئے، جو صاحب نظر لوگ تھے وہ حضرت معروف کرخی کی خدمت میں آئے، جو تجسس میں رہتے، انہوں نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی، یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، عام سا بندہ ہے،
آپ نے کہا اس سے دعا کرائیں. کیا رات کو جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ مسجد آ جاتا ہے, تنہائی میں عبادت کرتا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے ایسی کوئی بات بھی نہیں. کہ حضور پھر آپ نے اس سے دعا کرنے کو کیوں کہا؟ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے, یہ سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے, یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے. تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اتنا وفادار رہتا ہے, رب اس کی دعائیں ضرور قبول فرمایا کرتا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب کلمہ پڑھا نا تو میں تجارت کرتا تھا چھوٹی سی. اگر تو سمجھتا ہے نا کہ میں اپنے اوپر دین کو پورا نافذ نہ کروں تو پھر جزوی مسلمان تو کہیں کہا ہی نہیں گیا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور نیک کون ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی, جو اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے, جو تنہائی کے اندر صاف ستھرا ہوتا ہے. محفل میں تو میری طرح سارے سج سمر کے آتے ہیں. فرمایا جو اکیلا بیٹھا ہو اور اس پر اللہ کا خوف طاری ہو وہ اصل میں نیک بندہ ہوتا ہے. میرے بھائی حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جس دن کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائیں. وہ پیچھے کمیٹی کے دوست بھی سنیں یار تھوڑی دیر محفل, کچھ نہیں ہوتا, کوئی اتنا لمبا مسئلہ نہیں, آپ اتنی لمبی گفتگو نہ کریں, اللہ جزا دے, ہماری بات سنیں, ہم اللہ رسول کی کر. میری طرف دیکھیں جی آپ لوگ, میری انہوں دی گل ہے تسی کیوں مداخلت کر دے ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ ہنسیں تو اللہ نے مجھے اجر عطا فرمایا ہے, تو آپ مہربانی فرمائے. محفلوں کے اندر حسن پیدا ہونا چاہیے, ہمیں سننا چاہیے محفل میں. ویسے بھی ہٹو بچو اتنی ضروری تو ہے نہیں. اجمل قادری صاحب اگر آئے ہیں تو سٹیج پہ پہنچ ہی جائیں گے, اسی کام کے لیے آئے ہیں تو آ جائیں گے, اتنا ضروری مسئلہ نہیں. اب تو وہی حال ہو گیا ہے, ہم دیکھتے رہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, وزیروں کا بھی پرتپاک استقبال ہوتا ہے اور پیروں کا بھی پرتپاک ہی ہوتا ہے. اور فقیری میں استقبال کی کیا ضرورت ہے؟ درویشی ان چیزوں کی نفی کرتی ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ان چیزوں کا. بس اللہ کا بندہ جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے, اس کا وہیں اللہ سے رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے, اسے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہوتی. بہرحال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کریں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میلاد ایک انقلاب ہے, حضور انقلاب برپا, یا رسول اللہ نصیحت کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ, میرا سارا دین کسی کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے, بھلا کر کسی کا. حضرت جریر ابن عبداللہ نے وہ بات سنی اور چلے گئے. کہتے میں پہلے دن گیا, اس ذوالغابہ کے اندر یہ چیز روایت موجود ہے. کہتے میں پہلے دن گیا, ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خریدا اور 3 دینار میں میرا اس کے ساتھ سودا طے ہو گیا. فرماتے ہیں جب گھوڑے کی میں نے لگام پکڑی اور میں چند قدم چلا تو وہ گھوڑا بڑے ٹھنڈے مزاج کا تھا, کی ساؤ آکھی تھا پنجابی, وہ بڑا ساؤ تھا. کہتے ہیں وہ بالکل میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا. تو میں واپس پلٹا اور میں نے اس یہودی سے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھنے کے لیے بڑا اچھا ہے, یہ تو سواری گھر میں بچوں کے درمیان بھی ٹھیک ہے. 3 دینار نہیں تو 6 دینار رکھ, تیرا مہنگا ہے. کہتے ہیں وہ آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھنے لگا. اب میں نے دوبارہ گھوڑے پہ سواری کی, جب تھوڑا سا میں نے اس کو چلایا تو کہتے ہیں وہ تو سواری میں بھی بڑا عمدہ تھا. میں نے اس یہودی کی طرف پھر توجہ کی, میں نے کہا یار تیرا گھوڑا مہنگا ہے, تو 3 دینار اور رکھ. کہتے مجھے کہنے لگا تو وہی ہے جو پہلے آتا تھا یا تو بدل گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں, اب میں بدل گیا ہوں, اب میں وہ نہیں ہوں, اب میرے اندر تبدیلی آ گئی, مجھے کسی نے بدل دیا ہے. کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا, میں بدل گیا ہوں. کہتے ہیں کہا بات تو بتاؤ. تو فرمانے لگے یار میں تجھے اگر 9 دینار دے کے بھی منڈی میں جاؤں گا تو میرا وہاں پھر بھی 12 کا بکے گا, تو اگر 3 دینار اللہ مجھے اس میں سے پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں, تو رکھ. تو یہودی کہنے لگا جناب آپ بتائیں تو صحیح آپ کیسے بدلے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بدل اس طرح گیا ہوں کہ میں نے مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کی خیر خواہی کرنا, بھلا کرنا, کسی کا نقصان نہ کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, کسی کو لوٹنا نہ. تو اب میں بدل گیا ہوں, میرے اندر انقلاب آ گیا, اب میں شعوری طور پر ایک انسان بن گیا ہوں. کہتے ہیں یہ کہہ کہ جب میں نے گھوڑے کا رخ موڑا نا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے پیچھے بیٹھ گیا.
میں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی وہیں لے چل جس نبی نے تجھے بدلا ہے، میں بھی ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں تقریروں سے۔ جو بندہ بھی سٹیج پہ بیٹھتا ہے نا، اب تو لوگ کنٹرول ہی نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے۔ اور چونکہ ہمارے ہاں یہ سٹیٹس بھی نہیں ہے کہ کس نے بیٹھنا ہے اور کس نے نہیں بیٹھنا، لہٰذا میری طرح جو بھی بیٹھ جاتا ہے سب سے نیک وہی ہوتا ہے۔ باقی وہ نہ اسے پہلے کوئی اچھا آدمی گزرا ہوتا ہے معاذ اللہ، اور نہ اسے اپنے معاصرین میں کوئی نظر آتا ہے، اور بعد والے تو ویسے نہیں نہ اچھے ہوتے۔ تو بھائی یاد رکھیں، انقلاب صرف تقریروں سے نہیں آتا، عمل دیکھتے ہیں لوگ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند، تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر لوگوں کا دوستانہ رہتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ فرمانے لگے جب تک تو لوگ باتیں سنتے ہیں تب تک تو لوگ ساتھ رہتے ہیں، اور جب تھوڑا سا عمل دیکھنے لگتے ہیں پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، پھر وہ بیک ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے تو محبوب نے فرمایا کسی کو پرکھنا ہو تو لین دین کر کے دیکھ، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ، وقت بتا کے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے۔ میلاد ایک انقلاب ہے، بدل جانے کا نام ہے۔ نبی پاک کے غلام بدل جایا کرتے، ان کی وہی کیفیات نہیں رہتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے غلاموں کے معاملے میں اتنا سخت تھا کہ لوگ دوسرے مثال دیتے تھے اپنے غلام کو کہ پھر تیرا وہی حال کروں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے۔ اتنا میں سخت مارتا تھا۔ ہم بھی بڑے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا اپنے اپنے ہاں، کہتے ہیں جی میرے آگے کوئی نہیں بولتا جی، کسی کی ضرورت ہی نہیں جی، بالا دی کی مجال ہے، انہوں دی اماں دی کی ضرورت ہے۔ او بھائی ایسے نہ کر۔ دنیا میں سب سے خوبصورت شخص وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنا دکھ بتانا آسان سمجھتے ہیں، اس کے لوگ قریب جاتے ہیں۔ تو کس طرح کا بن گیا ہے کہ تیرے اپنے بھی تیرے قریب نہیں جاتے، اور پھر تو اپنی تعریف کر رہا ہے۔ دنیا میں بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس تک لوگوں کی رسائی آسان ہوتی ہے، جس کو لوگ اپنی بات آسانی سے بتا سکیں، وہ سمجھے کہ یہ ہمارا مداوع کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں بڑا سخت تھا۔ جس دن میں کلمہ پڑھنے آیا نا، تو محبوب تو جاننے والے ہیں نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور کو تو اللہ نے کنجیاں عطا فرمائی ہیں نا غیب کی۔ تو محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کلمہ پڑھنے حاضر ہوا تو محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور کوئی خاص بات؟ تو حضور نے بڑی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں، اور پھر میری طرف محبوب نے اس طرح دیکھا کہ میرے دل کے سارے عیب دھلنے لگے۔ تو محبوب فرمانے لگے تیرے لیے خاص بات ہی ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اپنے غلاموں کے ساتھ جاگ رہے نا آپ لوگ، کن کے ساتھ؟ اب تو غلام نہیں نہ ہوتے ہوندے نے جنہوں 2 لاکھ دے کے ڈیرے تے نہیں بنی دا جی، وہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے 6,500، اور سارا بچہ اس کا بال بچہ بھی نوکری کرتا ہے، اور اس کو رہائش بھی وہاں دی جاتی ہے جہاں بھینسیں باندھی جاتی ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ اس کے باوجود ہم پڑھے لکھے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، میں غور کرنا کہتے ہیں جی یہ سیانے نہیں۔ تو میں کہتا ہوں جب بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی۔ جی دے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ اور بھائی جب یہ پردہ ہٹے گا دولت کا تو پھر پتہ چلے گا کہ تیری قدر زمانہ کتنی کرتا ہے۔ اپنے غلام سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں رہنے والے، ان کا ملازم ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتا۔ ٹیبل پہ جگہ موجود ہے، کرسی کی جگہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ڈرائیور کو نہ وہیں گاڑی میں بھیج دو، وہیں کھا لے گا۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ پیرانے عظام جو میری طرح کے پیر صاحبان ہیں وہ بھی کہتے ہیں مرید نہیں جی میرے نال بہندے ہو، کہنے نے اسی ادب کرنے ہیں، لہذا میرے لیے چھوٹے گوشت دا شوربہ اورا کر لو تے انہوں نے باقی اتھے دے آؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کہ اگر حضرت بلال حبشی مصطفیٰ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، ایک پلیٹ میں، سمامہ بن اسال سے کسی نے کہا تو نبی پاک سے متاثر کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا اس دن میں متاثر ہوا تھا جب محبوب پاک کھانا کھا رہے تھے ایک پلیٹ میں، اسی میں ابو بکر صدیق بھی تھے، اسی میں سلمان فارسی بھی تھے، اور اسی میں بلال حبشی بھی تھے، تو پھر میں متاثر ہو۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا، توجہ کیجئے گا، میں بس ایک دو بات کے بعد بات سمیٹنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا تو میرے غلام بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے وقت میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سلوک کرنا کس طرح ہے غلاموں کے ساتھ؟ تو محبوب نے فرمایا جیسا کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، جیسا پینا ویسا انہیں بھی پلانا۔ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ جیسے کپڑے خود پہنے اس کا نوکر بھی ویسے ہی پہنے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ہوا ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن حضور نے یہ بیان، بلکہ مولا علی شیر خدا کے غلام تو کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمیں گھر لے جاتے، یہ بھی حضرت علی کی شان ہے۔ ہاں جی، یہ بھی بیان ہونی چاہیے اور یہ نظر بھی آنی چاہیے کبھی کبھی ان کا نام لینے والوں پہ۔ حضرت علی کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ بازار گیا تو حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے، جس طرح ہم بھی 2 طرح کے نہیں خریدتے، ایک پہننے والا ایک دینے دلانے والا۔ دین دوان والے لہدہ دے دیا جی، کیا بات ہے بھائی۔ حضور علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے۔ تو وہ دکاندار نے بھی ایک رکھا ہوتا ہے چورا لہدہ کر کے، وہ کہتا ہے دین دوان والے لے جاؤ، اور پھر اس پہ بڑے رٹے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سماجی مسئلہ ہے، اس پر میں چلتا نہیں ورنہ بڑی دور تک جانا پڑے گا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ گیا، انہوں نے 2 جوڑے خریدے۔ ایک جوڑا انہوں نے ایسا خریدا جو بڑا مہنگا تھا اور ایک وہ خریدا جو بڑا سستا تھا۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ وہ سستا میرے لیے ہے اور جو قیمتی ہے وہ شیر خدا پہنیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں جب واپس آنے لگے اور ایک جگہ سے جدا ہونے لگے، مجھے اپنے حجرے میں جانا تھا، حضرت علی کو اپنے حجرہ مبارکہ میں جانا تھا، تو شیر خدا نے جب مجھے جوڑا تھمایا تو وہ تھمایا جو مہنگا تھا۔ میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، تیرے اوپر یہ زیادہ جچے گا۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی طریقت ہے، یہ بھی حضرت مولا علی سے ثابت ہے کہ خود جوڑا سستا پہننا اور غلام کو مہنگا پہنوانا، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی طریقہ میرے محبوب پاک کا، اسے بھی کبھی اپنانا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ بات سن کر میں واپس آیا، میرے غلام بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کھانا بنواؤ۔ کہتے ہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے کبھی سیدھا کھڑا بھی ہو سکے، آج میں نے کھانا بنوایا، دسترخوان لگا، غلام بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جب ان سب کو بٹھا کے میں اپنے ساتھ کھانا کھلانے لگا تو وہ روٹی اٹھاتے تو ان کے ہاتھ کانپتے، وہ ڈرتے۔ میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے حضور آپ تو بڑے سخت ہیں، تو ساتھ بٹھا کے روٹی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، فرمانے لگے سخت پہلے تھا اب سخت نہیں ہوں۔ غلام کہنے لگے کیوں؟ فرمانے لگے اب رحمت للعالمین نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ سختی نکل گئی ہے۔ ہماری بھی سختی ہے غریبوں کے حق میں، امیروں کے حق میں نہیں ہے۔ غصہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا سیانا ہے، ماڑے پہ آتا ہے، تگڑے پہ بالکل نہیں آتا، بڑا عقل مند ہے، دانا قسم کا غصہ ہے۔ تو بھائی میلاد ایک انقلاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لونڈی ہیں، وہ کہتی ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا اور فاروق اعظم کو پتہ چلا تو مجھے الٹا لٹکا کے مارتے تھے۔ عمر سخت گیر آدمی، اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تو پانی منگواتے، لیکن وہی عمر ہیں جب کلمہ پڑھ گئے تو انقلاب آ گیا، پھر وہ بدل گئے۔ اگر تو بدلا ہی نہیں، اور یاد رکھیں جو لوگ صرف کال کے ہوتے ہیں نا، صرف باتوں کی حد تک، ان کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ 2 کشتیوں کا مسافر خود بھی بے چین رہتا ہے۔ جب انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلی نعمت اللہ اسے دیتا ہے کہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ وہ شخص سب سے پہلے خود ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی روح ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ زمانہ تھا، اور جب کلمہ پڑھا تو پھر ایک اور زمانہ آیا جس کو صاحب طبقات نے لکھا ہے حضرت عمر دور خلافت ہے، امیر المومنین ہے، ڈنکا بجتا ہے، زمین کو درہ ماریں تو پانی واپس کرتی ہے، حضرت عمر کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، دبدبا ہے، تن تنا ہے۔ لیکن وہی عمر ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے ایک دروازے کے آگے سے گزرے ہیں تو ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی ہے۔ غلام سے کہتے ہیں اماں پریشان لگتی ہے۔ اس نے کہا حضور پوچھ لیں۔ کہا اماں اجازت دو تو اندر آ جاؤں؟ اماں کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو۔ کہا نہیں مہربانی کرو،
عمر نے منت کی، گزارش کی، اندر تشریف لائے۔ اماں پریشان ہو؟ تو بوڑھی اماں بول پڑی، کہنے لگی بڑا شکوہ ہے عمر سے، میں بوڑھی بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، 25 دینار قرضہ چڑھ گیا، 3 دن سے بھوکی ہوں، عمر نے میرا حال نہیں پوچھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے؟ تو مدینے کی وہ بوڑھی امت کو بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، وہ بول کے بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے، عمر کو خبر نہیں؟ تو جاؤ میرا پیغام دو عمر کو جا کے کہ حکومت چھوڑ دے، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو بتا تو کہاں تھا، کیسے ہو گیا؟ جو سربراہ ہوگا اسے جواب دینا ہوگا۔ آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا میں نے عمر کو اس دن دیکھا، دوڑے گئے اور 25 دینار بھی لائے، تازہ پکا کھانا بھی لائے، اور اپنے کندھوں پر راشن کی بوری بھی رکھ کے لائے۔ اس اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، کھانا بھی رکھا۔ اماں چارپائی پہ تھی اور عمر زمین پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، تیرے قرضے بھی اتر گئے، پیسے بھی۔ اماں دکھی تھی نا، اب تو خیر بڑی موج ہے، اب تو خانقاہی لوگوں کے پاس بھی غریب لوگ آ کے دکھ نہیں سنا سکتے۔ اگر وزیر سے ملنا بڑا مشکل ہے تو پیر سے ملنا بھی بڑا ہی مشکل ہے۔ کوئی ان غریبوں کی مداوا کدھر جائیں بیچارے، کس سے جا کے بات کریں؟ کہتے ہیں مختصر سی بات کرو، حضرت بڑے نازک مزاج ہیں، زیادہ بات نہ کرنا، سن نہیں سکتے، نہ ایسے کرو۔ مصطفیٰ کریم اگر سارا دن مسجد میں بیٹھ کے غریبوں کی سنتے ہیں تو بھی باہر نکل آ، کچھ فرق نہیں پڑتا، ان کے بیچ رہ، یہ کہیں تو بیچارے جا کے اپنے آنسو گرا سکے، کسی کو تو اپنے دکھ کی بات کر سکے۔ تڑپ رہی ہے دنیا، سسک رہے ہیں لوگ، لیکن بس جو جہاں مست ہوا ہے وہ وہاں ہو گیا۔ بھائی وہ اماں دکھی تھی تو رو پڑی، کہنے لگی میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، میں تو پکا ہوا پھالوں، کسی وقت بھی گر جاؤں گی، قبر میں مصطفیٰ آئیں گے تو میں عمر کا شکوہ کروں گی، میں کہوں گی حضور اس نے میرا حال نہیں پوچھا۔ آپ کے غلام کہتے عمر اتنا روئے کہ میں نے کبھی روتے دیکھا ہی نہیں۔ او بھائی عمر منا رہے ہیں اس اماں کو، اس اماں کا 4000 ووٹ نہیں، اس اماں کی برادری کا 25,000 ووٹ نہیں، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں، یہ وہ والی اماں نہیں جس کے ختم پہ سارے اعلان کریں کہ مجھے بھی دیا کرتی تھی توڑا، اور میرے لیے بھی اماں بڑی اچھی تھی، مجھے بھی بڑا چاہتی تھی، یہ وہ والی نہیں۔ تو بے آبرو بے آسرا عورت ہے، بیچاری پریشان ہے، رو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اماں چل میری خاطر عمر کو معاف کر دے، کہنے لگی جا تیری خاطر معاف کیا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے لکھ کے دو۔ اماں نے کہا لکھو میں سائن کرتی ہوں۔ عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر معاف کرا لی۔ سائن کرانے کے لیے آگے بڑھایا تھا کہ مولا علی شیر خدا آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ عمر یہاں کھڑے ہو، سارے مدینے میں ڈھونڈ کے آیا ہوں۔ اماں نے سنا عمر تھا، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ اماں اٹھی، جناب عمر فرمانے لگے اماں تو نے جو کہا صحیح کہا، اب اپنی بات پہ قائم رہ، ذرا سائن کر دے۔ اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق نے، او بھائی یہ داستان سرائی نہیں کر رہا، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ نے تیار فرمائے ہیں، اور تو بدل کے دیکھ اللہ تجھے ان کے تقوی کا فیض عطا فرمائے گا، تو بدل تو صحیح، ارادہ تو کر، اللہ تجھے فیض دے گا ان کے تقوی، اور ضرور تیرے اندر وہ نور پیدا کرے گا جو اپنے ان نیکوں کو اس نے عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ اور جناب عبداللہ ابن مسعود سے جناب عمر کہنے لگے چلو آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی سائن کر دو۔ ان کے سائن ہوئے تو پھر عمر روئے اور اس کو لپیٹا رکے کو، اور جناب علی کی طرف بڑھا کے فرمانے لگے علی مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، جب چلا جاؤں تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ اگر محبوب علیہ السلام نے پوچھا عمر میری امت کا کیا کر کے آئے ہو، تو رکا کھول کے عرض کروں گا یا رسول اللہ ایک کمہ ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ تبدیلی پیدا کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے اتنے نماز فرض ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں، ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، اس کے لیے ایم فل کا مقالہ لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کے لیے ایم بی اے یا بی بی اے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمیں ویسے بھی پتہ ہے۔
ہم جانتے ہیں یہ مشکوک ہے، اس کے لیے ہمیں M.Com کی ڈگری حاصل کرنے کی حاجت نہیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، تبدیلی لائیں۔ ہم سارے نکلے ہوئے ہیں مخدوم بننے کے لیے۔ جو مخدوم بنتا ہے وہ پریشان رہتا ہے، اس نے سلوٹ نہیں کیا، اس نے سلام نہیں کی، اس نے میرا نام نہیں لیا۔ جو خادم بنتا ہے وہ موج میں رہتا ہے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، وہ بڑی موج میں ہوتا ہے، نوکر کی تے نخرہ کی۔ اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگر سینکڑوں محفلوں کے باوجود بھی ہمیں کما لیے گیا، تو میں نے محفل کرانے والے سے پوچھا، میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ مسجد نہیں جاتے؟ بالکل نہیں۔ تو میں نے کہا اس محفل کو کیا سمجھتے ہو تم؟ کوئی رسم ہے؟ کیا مطلب ہے ان چیزوں؟ یہ کوئی رسومات ہے؟ ٹھیک ہے ادا کی، چھٹی کی۔ محفل تو انقلاب کا نام ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہوتی تھی تو ایک ایک محفل میں سینکڑوں لوگ توبہ کر جایا کرتے، تو انقلاب ہے۔ تم نے کیا حاصل کیا؟ اور اگر تم نہیں حاصل نہیں کیا تو آگے تم لوگوں کو کیا دو گے؟ اس سے تبدیلی لائیں۔ اگر آپ بدل جائیں نا، محفل سے اٹھ کے جائیں اور کہیں میں نے داڑھی رکھ لی، میں نمازی ہو گیا، تو انشاءاللہ کسی اور کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ مجھے بھی کرانی چاہیے، اور جو نہیں آئے تھے انہیں بھی ذائقہ پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ انسان نے اپنا اپنا معیار عزت کے لحاظ سے چن لیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید بہت زیادہ لوگ جس کو جانے وہ آدمی بڑا عزت والا ہوتا ہے، حالانکہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ہو تو پھر انسان عزت والا ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ جس کو سارے لوگ رستہ چھوڑ کے سٹیج پہ لے جائیں وہ شاید زیادہ باعث عزت ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنا معیار بنایا، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عزتیں اپنے محبوب کے قدموں کے ساتھ وابستہ۔ سبحان اللہ۔ آپ دین کو چھوڑ کر عزت حاصل کر نہیں سکتے، عزت ساری دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، اور تھوڑی دیر آپ بات کو سمجھیں گے۔ میں اتنی دیر بات کروں گا جتنی دیر محسوس کروں گا کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو بات کو بڑا کھینچ کے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس نے لوگوں کا وقت ضائع کیا اس نے بھی حساب دینا ہے۔ تو کوئی بات اس لیے بار بار نہیں دہرائی جائے گی کہ گھنٹہ یا سوا گھنٹہ پورا کرنا ہے۔ بات ایک آپ سے عرض کرنی ہے، جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا اس پر کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انسان جتنی مرضی بھی ملمہ سازی کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی خود کوشش کرتا ہے نا، وہ اتنا پیچھے ہٹتا جاتا ہے۔ عزتیں وقار یہ ہے ہی اللہ کے پاس، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ساری دنیا مل کے کسی شخص کو باعزت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی، اور سارے لوگ مل کے کسی کو رسوا کرنا چاہیں تو کر۔ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ جھوٹ آ گیا، بہت زیادہ۔ نفس نے جب تک غلبہ کیا نا لوگوں پہ تو عجیب و غریب سی کشمکش ہے، نہیں سمجھ نہیں آتی۔ پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ سچائی میں اپنا حسن سمجھتے تھے، اب ہم جب بچی کا رشتہ دکھاتے ہیں تو کرائے کے مکان میں چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ تو جب اب رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھیں گے تو اس میں پھر محبت کیسے پیدا ہوگی؟ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لڑکے والے لالچی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی والے لالچ دے رہے ہیں، تو جھوٹ کے سہارے لوگ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں محفل میں آیا تھا تو ہمارے نقیب نے آپ کو یہ دعوت دی بھائی نے کہ آپ اٹھ کے استقبال کریں۔ میری یہ رائے ہوتی ہے، میری یہ رائے ہے کہ اٹھ جانا ہی تو خالی ادب کا نام نہیں نا جی۔ جو دل سے ادب کرتا ہے وہ نہ بھی اٹھے تو پھر بھی ادب والا ہی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، آپ روڈ پہ اگر وزیر چڑھ جائے تو پھر بھی غریب کو رستہ نہیں ملتا، تو اگر کوئی پیر چڑھ جائے تو پھر بھی رستہ کوئی نہیں ملتا۔ 50 گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں، بڑی مشکل حالت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، بندوقوں والے فلانے فلانے۔ یہ معیار نہیں۔ آپ اگر سمجھیں کہ یہ معیار ہے، اس سے کچھ دیکھیں نا، آپ تو لوگ سمجھتے ہیں جس کی تصویریں زیادہ چھپتی ہیں وہ زیادہ عزت والا ہے۔ کوئی معیار ہے تو دولت بھی معیار نہیں۔ پھر معیار کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی غلامی کرو، اور تمہیں ملے گا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، ان سے کہیے آپ کی غلامی کریں۔
عزت کتنی ملے گی؟ یحببکم اللہ، واہ واہ واہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، لفظوں پہ غور فرمایا کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ جس سے وزیر اعظم محبت کرے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایم این اے اور ایم پی اے صاحب محبت کریں تو وہ آدمی تو بیچارہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھاگتا دوڑتا ہے۔ تو میں نہیں پتا کہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے، تو بتلاؤ نا میرے بھائی، جس سے اللہ محبت کرے۔ کیا بات، کیا بات، اپنا معیار یہ سمجھ لیں کہ سچ میں معیار ہے۔ وہ ہمارے ہاں نا لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو میٹھا بولتا ہے، تو میں کہتا ہوں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ میٹھا فقط اخلاق میٹھا بولنے کا نام تو نہیں نا میرے بھائی۔ وہ جو سیل مین کپڑا بیچتا ہے نا دکان پہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ گاہک جتنا مرضی کڑوا ہو تو انہیں میٹھا ہی بولنا ہے، اور جو مالک لفظ کہتا ہے وہ بڑے شاندار ہے، وہ کہتا ہے اس کے سامنے نہیں کڑوا بولنا، یعنی بعد میں جو مرضی کرتے رہنا۔ تو یہ اخلاق تو نہیں نا کہ آپ اپنا کام نکالنے کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیں، کہیں میں بڑا با اخلاق ہوں۔ اخلاق تو سچ بولنے کا نام، اخلاق تو پورا تولنے کا نام، اور سن لیں اخلاق تو مخلص ہونے کا نام۔ میری بات پہ توجہ کرنا، اخلاق کا بہت بڑا جز جو میرے نبی کریم نے بیان فرمایا، اخلاق کا بہت بڑا جز وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ دو لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بات کو سمیٹا۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت دار ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہاں اس قدر زیادہ لالچ ہے، اس قدر زیادہ لالچ کہ دین جو خالص جو دین اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام تھا، آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا، وہاں بھی دیہڑیاں لگتی ہیں، وہاں بھی معیار بن گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے کام تھے، دھوکہ دے کے بندہ اور کسی طریقے سے کمائی کر لیتا کہ اللہ رسول کا نام ہی رہ گیا تھا کمائی کرنے، اسی نام پہ اب کمائی کرنی تھی، اب یہی کام باقی رہ گیا۔ بھائی عزت دیکھیں نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کپڑوں میں عزت ہے۔ وہ ایک درویش نے مثال لکھی ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نا اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت پہ بلایا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے اب جب تک آپ نے کپڑے زبردست نہ پہنے ہوں تو تب بھی مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بڑا معیار ہے۔ اب اس نے دعوت پکائی، سارے لوگوں کو بلایا، تو ایک دوست اس کا تھا بڑا مالدار، اس کی ورکشاپ تھی، تو وہ بیچارہ گھر نہیں گیا بلکہ ورکشاپ سے ہی ولیمے پہ آ گیا۔ تو کپڑے میلے کچالے تھے، تو وہ جو باہر کھڑا تھا نا باڈی گارڈ، اس نے کہا تو کدھر؟ اس نے کہا میرا بھی یار ہے، اس نے بلایا۔ اس نے کہا میرے مالک کے تو سارے تگڑے تگڑے یار ہیں، تیری طرح کا تو اس کا کوئی یار ہے ہی نہیں، تو چھٹی کر۔ اس نے کہا نہیں، میرے پاس دعوت آئی تھی، یہ تو بس میں ورکشاپ سے آ گیا ہوں، گھر نہیں گیا۔ اس نے کہا نہیں میاں یہ کوئی معیار نہیں، تیری حالت ہی کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا آج کل بندے کی قدر نہیں، اس کی جیب کی قدر ہے۔ محفل میلاد میں بھی آپ 1.5 لاکھ روپے آپ کو سٹیج پہ بٹھایا جائے گا، ہاں، جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے، سارے نعت خانوں کو اس کا نام یاد ہوتا ہے، اس کی نظر شیر بھی کیے جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ تو بیچارہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا اس کو تو عاشق رسول بھی کوئی نہیں مانتا، اب تو عشق بھی نوٹوں پہ بکنے لگا ہے کہ جتنے پیسے اونچے اچھالے گا اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا۔ کیا تماشا عجیب بنا لیا لوگوں۔ سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو سنیں میری بات۔ تو وہ بندہ نا بیچارہ فیکٹری سے سیدھا ورکشاپ سے ہی آ گیا، اس نے کو نہ داخل ہونے دیا، کہا بھاگ جا، میرے جو مالک ہیں ان کے تو مالدار لوگ دوست ہیں، تو کدھر سے آ گیا؟ اس کو بڑا غصہ چڑھا، وہ گھر گیا، کارٹن کا سوٹ پہنا، اچکن شچکن پہنی، اچھی طرح تیاری کر کے آیا، تو اس نے گھسنے دیا۔ اس نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ وہ جب اندر گیا تو اس نے ڈونگا منگایا سالن کا، اور اپنے کپڑے سالن میں ڈبونے شروع کر دیے، کبھی ویسٹ کو ڈبوتا، کبھی کرتا ڈبوتا، کبھی بازو ڈبو۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میری دعوت تو نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، کیونکہ میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے کسی نے گھسنے ہی نہیں دیا۔ یعنی معیار کپڑے بن گئے، معیار گاڑی بن گئی، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے ہمارا، یہ وقار ہے۔ یعنی پیر صاحب کے آستانے پہ بھی جس کے ہاتھوں میں شاپر زیادہ ہوں اس کو ذرا آگے جگہ ملتی ہے،
اور جو بیچارہ غریب ہو اس کو کہتے ہیں تو جمعرات والے دن سویرے 8 بجے آنا، اس دن ذرا میری نظر زیادہ سولی ہوتی ہے، تیرے اوپر کرم کی نظر ہوگی۔ یہ معیار ہے، یہ طریقہ ہے۔ لو سنو معیار کیا ہے۔ صاحب طبقات نے لکھا، صاحب اسد الغابہ نے لکھا، حضرت عمر کا زمانہ، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا مسلمانوں کو۔ حضرت حضور اکرم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں بھی اسلام پر غربت رہی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی غربت رہی، حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور لوگوں کو مال ملا۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، کبھی شاید اس عنوان پر میری کوئی گفتگو بھی کہیں موجود ہو۔ میں نے کہا تھا کہ فقیری وہ نہیں ہوتی کہ بندے کی جیب میں کچھ نہ ہو تو فقیر ہے، فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو بادشاہی میں فقیری کرے، جو بادشاہی میں فقیری کرے نا، سارا کچھ ہو پھر بھی فقیر ہو، وہ فقیر ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑا مال آیا، ظاہری اسباب بھی اللہ نے بڑے دیے، بڑے اسباب۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین سے مال غنیمت آیا تو مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے۔ بدری صحابہ کو 50 ہزار دینار ملے۔ کتنے جی؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ 50 ہزار دینار، سمجھے کروڑوں روپیہ ملا۔ حضرت عمر کو بھی ملے، لیکن حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مسجد سے وہ نکلے اور گھر جانے تک انہوں نے 50 ہزار سارا ہی غریبوں میں بانٹ دیا۔ صحابہ نے مسجد میں بیٹھ گئے، میری توجہ سے بات سننا، صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یار اتنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، پر عمر فاروق کی طامت وہی پھٹی ہوئی، کرتا وہی پیوند والا، عجیب آدمی ہے، اب تو اللہ نے آسانی بھی دی ہے، کرتا ہی بدل لے۔ سب کہنے لگے جی کہنا چاہیے، کہنا چاہیے، یہ تجویز آپ کی ٹھیک ہے، بالکل کہیں گے، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے۔ جب طے ہو گیا نا عمر کو کہنا ہے تو حضرت ابو دردہ بولے، کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے عمر کو کہنا ہے کرتا لے لو، پر یہ بتاؤ کہ اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ اس شیر سے اب تو لوگوں کی جیبیں الگ الگ ہے نا، 1000 والی جیب الگ ہے، 5000 والی الگ ہے، اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہے نا کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ تو کہا کس نے کہنا حضرت عمر سے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ ایک بندہ ہمارے پاس ہے جو حضرت عمر سے بات کر سکتا ہے۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا، حضرت علی۔ اور ان لوگوں کا آپس میں بڑا پیار تھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت تھے، آپس میں تو بڑے ہی رحم دل تھے، پیار تھا۔ اور جب قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل تھے تو پھر ہم قرآن کی مانیں گے، کسی غیر کی نہیں مانیں گے۔ تو قرآن نے کہہ دیا آپس میں رحم دل تھے تو پھر کسی اور سے ہمیں تفصیل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی سے کہا تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کرتا عمر کو نیا پہننا چاہیے، میں بھی اسی حق میں ہوں، پر میرا وہ سجن ہے، میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ بات میں بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، کیونکہ میں جانتا ہوں۔ تو جناب پھر کون کرے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک بندہ ہے، ایک شخصیت ہے، وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ کہ وہ کون؟ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مومنوں کی ماں ہے، ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے، وہ کہیں گی تو عمر مان جائیں گے۔ جناب عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسریٰ کے بادشاہ نے وقت مانگا تو فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ کے پاس لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ بات ہے، عمر کو کہنا کرتا نیا پہنے۔ جب جا کے کہا نا، اماں جی نے کہا عمر سے بات کر لیتے ہیں، بلاؤ نا ذرا عمر کو۔ حضرت عمر کو پیغام گیا تو دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے اتحیات میں بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو۔ اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی؟ اماں جی میں نے کوئی حکم ماننے میں دیر تو نہیں کی؟ کہا نہیں وقت پہ آ گئے ہو۔ اماں جی کیا حکم تھا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر سیدہ فرمانے لگی اب تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آتے اور اللہ نے آسانی بھی دے دی ہے، تو عمر کرتا بدل ہی لے، سب لوگوں کی خواہش ہے۔ جب سیدہ نے کہا تو فرماتی ہے میں نے پوری بات عمر کو سمجھائی، پر قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے۔ جب میں خاموش ہوئی تو کہا اماں جی مجھے بھی اجازت ہے ایک جملہ کہنے کی؟ کہا عمر اجازت ہے۔ تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے میرے لیے ضروری ہے آپ کی بات ماننا، آپ جیسے کہیں گی میں مان لوں گا، پر مجھے اسی طرح کے کرتے پہنائیے گا جس طرح کے میں رسول پاک کے دور میں پہنا کرتا تھا، اور میں انہی طریقوں پہ چلنا چاہتا ہوں جن پہ ابو بکر صدیق چلے۔
अम्मा जी मैं समझता हूं कि मेरी इज्जत कुर्ते में नहीं, मेरी इज्जत तो मोहम्मद अरबी की गुलामी में है, आप मेहरबानी फरमाएं। कहती हैं वो जनाब उमर की बात मेरा कलेजा चीर गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं रोने लगी और मैंने कहा उमर आप जाइए, बात सहाबा की भी ठीक थी पर जहां आप खड़े हैं ना सबसे बेहतरीन खड़े हैं, आप जाइए। मेरे भाई कपड़ों में इज्जत रह गई, गाड़ियों में इज्जत रह गई, दौलतों में इज्जत रह गई। और मेरे भाई दौलत में बड़ी इज्जत होती तो सबसे ज्यादा दौलत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में पड़ी होती। अगर माल बड़ा शानदार होता ना, बड़ा जरूरी होता, तो सबसे ज्यादा इमाम हसन और हुसैन की तिजोरियों में होता। लेकिन मेरे नबी ने तो हाथ उठा के दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे अहले बैत को जरूरत के मुताबिक रोजी देना। हुजूर ने, आप कहीं साबित करें कि नबी करीम ने कहा या अल्लाह मेरे बच्चों को ज्यादा माल दे। हुजूर ने तो कहा अल्लाह जरूरत के मुताबिक दे, जरूरत के मुताबिक। कितने लोग बैठे हैं मजमे में और सबका दावा है कि हम बड़े गरीब हैं, बड़े मजबूर हैं, लेकिन किसी की बेटी भी इतना काम नहीं करती कि हाथों पे छाले पड़ जाए। पर मेरे मुस्तफ़ा की बेटी ने इतना काम किया है। सैयदा फातिमा के बारे में सही बुखारी में है कि हाजिर होकर छाले दिखाए, या रसूल अल्लाह काम कर कर के छाले पड़ गए, अगर एक गुलाम मिल जाए तो काम काज में हाथ, ये भी हुजूर का मिलाद है, इसे भी जरा समझो। हमने तो अपने बच्चों को शहजादे बना दिया है, वो तो कोई तिनका भी उठाने को तैयार नहीं, लेकिन महबूब की वो शहजादी जो शहजादी है कौनैन है और जन्नत की औरतों की सरदार है। मेरे रसूल पाक की साहबजादी ने आके कहा हुजूर छाले पड़ गए, कोई गुलाम मिल जाता तो काम काज में हाथ बटाता। तो मुस्तफ़ा करीम ने जब छाले देख के बेटी के तो आंखों में आंसू आ और आंसू पूछ के फरमाया फातिमा तुझे एक नुस्खा ना दूं? हुजूर हुक्म करें। फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर, तुझे गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। पर बेटे चक्की तूने खुद ही पीसनी है, आटा तूने खुद ही गूंदना है। कोई शख्स बता सकता है कि मौला अली की जायदाद कहां करके थी मदीने में? हजरत अली का जब तक निकाह नहीं हुआ था ना, मस्जिद में सोया करते थे। यहां तो हजरत अली के नाम पर लोगों ने मोहल्लात तामीर कर लिए है ना। अली दे मलंगा दे पैसे गिने ही नहीं जाते हैं, मलंग हजरत अली के, गुलाम हजरत अली के। और क्या बात है दौलतों की और जनाब सूरतों की। हजरत अली शेर खुदा का जब निकाह हुआ तो हजरत हारिसा बिन नौमान रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक मकान था। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? तो वो मकान आरियतन यानी किराए पर नबी करीम ने लिया, उसमें सैयदा फातिमा रहने लगी। भाइयों इज्जत वो है जो रसूल पाक की सुन्नत में है, इज्जत वो है जो नबी पाक के तरीके में है, इज्जत वो है जो हुजूर के रास्ते पर चलने में है। ये दाढ़ी है ना इंसान के चेहरे पर, तवज्जो करें मेरी तरफ। नबी पाक ने फरमाया जब मेरा गुलाम सफेद दाढ़ी लेके कब्र में जाता है ना, देखो हुजूर की सुन्नत की इज्जत। मेरा उन्वान ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। इस शेर का मतलब पता क्या है? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, इसका क्या मतलब है? ये इकबाल का ना कलाम है। पहले उन्होंने शिकवा लिखा था, फिर जवाब शिकवा, और जवाब शिकवा में वो ये कहते हैं कि ये ना अल्लाह की तरफ से मुझे इल्हाम हो रहा है, यानी मेरे दिल में बातें आ रही हैं अल्लाह की तरफ से। तो उनमें आखिरी बात गोया इकबाल कहते हैं कि आलम तसव्वुरात में अल्लाह ने मुझसे कहा है, आलम तसव्वुरात में रब ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। अल्लाह फरमाता है अगर महबूब का गुलाम बनेगा तो फिर मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, यानी वही वाली आयत जो मैंने पढ़ी युहब्बुकुमुल्लाह। और फरमाया ये जहां चीज है क्या, शेर सारी जिंदगी सुनते हैं ना, समझते नहीं ना जी। लौह कलम, कलम से नसीब लिखे जाते हैं, कलम से लोहे महफूज पर नसीब लिखे जाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर नबी पाक से वफा करोगे ना तो नसीब नहीं लिखूंगा, कलम ही तुम्हें दे दूंगा, जिस तरह का दिल करे अपना नसीब लिख लेना। लौह कलम, मैं तुझे कलम दे दूंगा ना तो अपनी मर्जी से लिख लेना, तू लिख लेना, रब तुझे अता कर देगा। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये जो सफ़ेद दाढ़ी वाला मोमिन कब्र में जाता है ना, तो तिरमिज़ी की हदीस है, नबी करीम ने फरमाया जब सफ़ेद दाढ़ी वाला मोमिन कब्र में जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसे अजाब ना देना। या अल्लाह क्यों? फरमाया देखते नहीं मेरे नबी की सुन्नत वो भी सफ़ेद लेके आ गया है। तो जब हुजूर के तरीके पे हम चलते हैं, नबी पाक के वफादार होते हैं,
پھر اللہ اعزاز دیتا ہے، اللہ شان دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے نبی کریم کی غلامی کی نا، انہیں بلایا نہیں گیا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ظاہری طور پر پیسے کوئی نہیں تھے تو ان کا حال ہی کوئی نہیں تھا۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ جن لوگوں نے پہلے قربانیاں دی نا، پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نا بڑی سادی باتیں کرنے کا قائل ہوں، مجھے تو یہی نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے میرا انتخاب کیسے کر لیا۔ میں آپ کے پرانے خطباء کے اشتہار پہ نام دیکھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہاں اور میں کہاں۔ اتنے پرجوش تقریریں سننے کے بعد آپ نے اتنا ٹھنڈا آدمی بلا لیا ہے جو نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کرو، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نعرہ لگاؤ، نہ یہ طبیعت ہے کہ سبحان اللہ کہو، یہ مزاج ہی نہیں۔ تو میری تو بات وہ بندے سمجھتے ہیں جو بالکل بیچارے چپ کر کے مجھے دیکھتے رہے اور میں انہیں دیکھتا رہوں، مجھے تو ان کی سمجھ آتی ہے۔ باہر کیف اللہ تعالیٰ خیر کرے، کچھ خواہش ہے میری کہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ میں پریشان تھا، یہاں جو میں ماحول دیکھ رہا تھا نا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے بات کروں گا، اتنا سادہ آدمی۔ لیکن نا کچھ لوگ شعلہ بیان ہوتے ہیں، کچھ پیدل چلنے والے ہوتے ہیں، تو وہ شعلہ بیانوں میں جب کوئی پیدل چلنے والا آتا ہے تو اس بیچارے کو کئی جگہ پہ نا روڑے بھی تنگ کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی میرے ساتھ محبت فرمائیں، میں نے لمبی بات نہیں کرنی، لیکن جتنی کرنی ہے انشاءاللہ وہ آپ کر کے جانی ہے۔ آج ہو گیا ہو وہ آپ کر کے جانی ہے، آپ میری بات پہ غور کریں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نا نبی پاک سے بڑی محبت کی، بڑی غلامی کی۔ جب شہرت ہوتی ہے تو یار بڑے ہوتے ہیں، اور جب انسان غربتوں میں، پریشانیوں میں، مجبوریوں میں گھرا ہوتا ہے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور ایک درویش ہوئے کشمیر کے میاں محمد بخش صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدوں وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ غریبی کے دنوں میں لوگ قریب، کوئی بندہ نہیں قریب آتا۔ حضرت خدیجہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں آئیں جب دین پر غربت تھی، اور عام بی بی نہیں تھی، مکے کی ملکہ تھی۔ ملکہ سارا زمانہ جن کی غلامی کرتا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں۔ اور سنگیو دیکھو، جب وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ جب آپ اس طرح وفا کرتے ہیں نا کہ سامنے والا کرے گا تو میں نے کرنی ہے، تو یہ تو لالچ ہے۔ وفا تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں نے کرنی ہے، یہ اصل وفا۔ حضرت خدیجہ آئیں حضور کی بارگاہ میں تو اتنا مال تھا، فرماتی ہیں 20 نوکرانیاں تھیں میرے گھر میں کام کرنے والی۔ اور پھر بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ خود کھانا پکا کے نکلی اور کچے باورچی خانے میں روٹی پکائی، اور آپ کے کرتے کو نا 10 پیوند لگے ہوئے۔ جس بی بی کے گھر میں 20 کنیز ہیں، دیکھیں نا آدمی غریب سے امیر ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہو جائے مشکل بڑھتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 نوکرانیاں دیکھی۔ پھر حال یہ ہوا کہ اماں جی کے اپنے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا ہے، اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب باورچی خانے سے کھانا لے کے حضور کی بارگاہ تک پہنچی نا، یہ پیغام میرا بیٹیوں کو، بہنوں کو دینا جا کے کہ جب بی بی خاوند کے لیے کھانا پکا کے نکلتی ہے تو رب اس بات کو پسند کتنا کرتا ہے، اس کو صرف دنیا نہ سمجھنا، اس کا درجہ کیا ہے۔ حضرت خدیجہ جب نکلی اور حضور کی بارگاہ تک آئی تو نبی کریم نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے جبریل آ گئے، اور وہ آ کے عرض کر رہے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے نا تو خدیجہ کو اس کے رب کا سلام دے دیجئے گا۔ اتنا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے وصال فرمایا، اور دکھوں کا ماحول تھا جب وہ دنیا سے گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس کو میں نے نبی کریم کو ہر روز یاد کرتے دیکھا نا وہ سیدہ خدیجہ تھی۔ ہر وقت حضور یاد کرتے، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے۔ ایک دن اللہ کے محبوب گھر میں گوشت لائے، یہ لفظ امام یوسف صالحی نے لکھے۔ حضور گھر میں گوشت لائے، سیدہ عائشہ کو دیا، فرمایا عائشہ یہ گوشت پکاؤ۔ جناب عائشہ کہتے ہیں گوشت صاف کرنے لگی تو حضور نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کرنا۔ میں نے کہا حضور کیوں، مہمانوں نے آنا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے نہیں، مجھے پتہ چلا مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، ان کو بھی تھوڑا گوشت بھیجنا ہے، تو ذرا زیادہ شوربہ کرنا۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمیشہ حضور ذکر کرتے تھے، تو آج میں نے کہا ایک بات کر نہ دوں۔
کہتی ہے نظر میری نیچے تھی. میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں, وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی اور حضور رنگ بھی اتنا گورا نہیں تھا, تو جوان اور خوبصورت بیویاں ملی ہیں, پر آپ تو سیدہ خدیجہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے, ہر وقت. جناب عائشہ کہتی ہیں میں نے جملہ کہا تو حضور خاموش ہو گئے. اب میں ڈری, میں نظر نہیں اٹھاتی کہ خدا خیر کرے. کہتی ہیں اچانک میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو اور جلال. فرمایا عائشہ تو سکھوں کے وقت آئی ہے, حفصہ میمونہ اور سودا یہ سکھوں کے وقت آئی ہیں. اور فرمایا عائشہ خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی تھی, اس نے تو میرے ساتھ غربتیں بتائی تھیں. لوگ مجھے روڑے مارتے تھے, پریشان کرتے تھے. میں لوگوں کا ستایا ہوا جب گھر آتا تھا نا تو اس پاک باز اور وفادار کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا, ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی تھی. کھجور کھلا کے دودھ پلا کے کہتی تھی محبوبہ غم نہ کرنا, اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے. یعنی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. میرے بھائی یاد رکھیں دین نا ہمیشہ یہ ہمارے بعض لوگ نا پریشان ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں نا, میں ایک دارالعلوم کے سالانہ جلسے میں گیا تھا, میرے ایک سنگی ہیں تو بڑے عجیب شکوے کر رہے تھے لوگ عزت نہیں کرتے. تو میں نے کہا کوئی فرض ہے لوگ تیری عزت کریں؟ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے. میں نے کہا میرے خیال میں تو بہت ہی زیادہ کرتے, اور اگر کوئی نہیں بھی کرتا کسی وجہ سے تو وہ منت تھوڑی کرنی ہے کہ ہماری عزت کرو. عزت نہ مانگ کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی ہے. اور کچھ ضروری ہے قوم عزت کرے, عالم کی یہ عزت کم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مومن طالب علم گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے نا, ابھی نکلا ہے پڑھا نہیں مدرسے نہیں گیا, ابھی گھر سے نکلتا ہے, اللہ کے معصوم فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. لیکن پروں کو دیکھ کے اتنے راضی نہیں نہ ہوتے, راضی تبھی ہوتے ہیں جب گلے میں نوٹوں کا ہار پڑے. یہ کوئی ضروری ہے کہ اسی چکر میں پڑے رہنا؟ آپ اس طرح بھی تو توجہ کریں نا, تھوڑا نیچے بھی جھکے. بھائی معیار دین جو ہے نا, دین جھوٹ موٹ کا بھی کوئی دین پہ عمل کرنے لگ جائے تو اس کی بھی موجیں لگ جاتی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یہ جھوٹ موٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی پجاروں میں نہیں گھومتے. یہ جو اللہ خیر کرے عاشق رسول نعت خواں میں ملے ہوئے ہیں, جو عشاء پڑھ کے آتے ہیں اور فجر سے پہلے پہلے واپس چلے جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیا ماحول ہے. ساری زندگی ہو گئی حضور سے عشق کرتے پر داڑھی نصیب نہیں ہوئی. یعنی کس قسم کا عشق ہے جو عشق تو ہے اور سنت نہیں رسول اللہ کی. یہ ساری زندگی بیت گئی اور نصیب نہیں ہوئی. اب تو خیر پیر بھی بہت سارے مارکیٹ میں آ گئے. مولوی صاحب کی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو پیر کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا معیار ہے نا جی, مولوی صاحب کی مسجد سے چھٹی ہو جاتی ہے, پیر صاحب کو کون نکال سکتا ہے گدی نشینی؟ ضرورت ہے کسی کی؟ اب تو پیروں کے بچوں کو لوگ شہزادے کہنے لگے ہیں. تو میں نے کہا اس کے ابے کو بادشاہ کہا کرے پھر, کیونکہ شہزادے تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں. عجیب معیار بن گیا نا, اس کو بدلیں. فقیری اور چیز کا نام, فقیری تو رسول اللہ کی غلامی کا نام ہے. اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک دن بیٹھے تھے تو ایک بہروپی آ گیا, آ کے کہنے لگا بادشاہ میں روپ بدل کے دکھاؤں گا, اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو میں آپ سے انعام لوں گا. اورنگزیب کہنے لگے کہ میں کوئی ایسے ویسے ہی حکمران ہوں. ہمارے پاکستان کے حکمران تو کہتے ہیں مجھے تو سویرے پتہ چلا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہندی سویرے آنکھ کھلی ہے تو پتہ چلا ہے, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے. کہتا جی مجھے سویرے پتہ چلا ہے, تو اتنا نابینا تھا تو تجھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوش کرنا بھائی, اب تو حکمران ہے, تو خیال کر, معیار کو سمجھ. اورنگزیب سے بہروپیہ کہنے لگا روپ بدل کے دکھاؤں گا, اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا. تو بادشاہ کہنے لگا تو زور لگا لے جتنا ہے, ایسا کوئی بہروپیہ ہے ہی نہیں جو مجھے دھوکہ دے سکے. ملا جیون کے شاگرد تھے نا اورنگزیب عالمگیر, صاحب تفسیرات احمدیہ کے. تو بادشاہ نے نا ایک دن کوئی ٹیچر بھرتی کرنے تھے, تو وہ بھی آ گیا بڑی ساری ٹوپی پہن کے, جس طرح جناح کیپ نہیں ہوتی آج کل, تو بڑی ساری ٹوپی پہن کے نا تو وہ بھی پہنچ گیا, ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے اور ویسٹ کو ٹچ کر بڑا اچھا تیار ہو کے آیا. بادشاہ سب ٹیچروں کے انٹرویو کر رہے تھے. جب اس کی باری آئی نا تو بادشاہ نے 10 روپے دیے, کہنے لگا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے, میں نے تجھے پہچان لیا ہے, چل دوڑ جا.
اس نے کہا بھی تو واقعی بڑا سیانا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد نا بادشاہ نے کہا کہ میں نے سپاہی بھرتی کرنے، تو یہ بھی آ گیا۔ کو 2-3 مہینے کے بعد مونچھیں ذرا بڑی کر لی اور بال تھوڑے بڑھا لیے، سمجھ لے کوئی اینک وینک لگا لی، روح بدل کے آیا۔ بادشاہ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے 10 روپے دیے، کہا میاں جا کوئی اور چکر چلا کے آ۔ بادشاہ جب سفر پہ جایا کرتے تو فقیر آیا کرتے تھے مانگنے والے۔ 2-4 مہینے کے بعد بادشاہ نکلا، سیر کے لیے جانا تھا، تو فقیر آ گئے۔ اس نے بھی نا منہ پہ سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، ہاتھوں میں کاسا لے لیا۔ بادشاہ نے باقیوں کو 5-5 دیے، اس کی باری آئی تو 10 دیے۔ کہا میاں یہ تیرا کرایہ آنے جانے کا، میں نے تجھے پہچان لی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ لکھا ہے اس کو۔ 2 سال بیت گئے بہروپیے کو روپ بدلتے، لیکن جب بھی وہ روپ بدل کے آتا بادشاہ پہچان لیتا۔ ایک دن بادشاہ جہاد کے لیے جا رہا تھا ہندوؤں کے ساتھ، ایک ریاست سے ٹکرانا تھا، ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ فوج کا، گرمی بڑی سخت تھی۔ بادشاہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک روڈ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت پہاڑی ہے، اوپر لوگ چڑھ بھی رہے ہیں اتر بھی رہے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ادھر کیا ہے؟ ایک آدمی سے پوچھا یہاں کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہاں نا اوپر ایک درویش بابا بیٹھا ہے، لوگ اس سے دم کراتے ہیں، دعا کراتے ہیں، اللہ اللہ کراتے ہیں، نیک آدمی ہے۔ تو پرانے سارے لوگ اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے۔ بادشاہ کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں، چلو میں بھی دعا کرا۔ اب بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھا، اوپر گیا تو لائن لگی ہوئی تھی۔ کہا میں اورنگزیب۔ اس نے کہا جی ہمارا بابا امیر غریب کا فرق نہیں کرتا، ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ۔ اورنگزیب لائن میں لگ گیا، 50 آدمی تھے، تھک گیا، دھوپ بڑی سخت تھی۔ نمبر آیا، اتحیات کی حالت میں بابا جی کے پاس بیٹھا، ہاتھ چومے، کہا حضور میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ بابا جی نے دعا کی، اچھا جبہ پہنا ہے، داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھی ہے، دعا کی، نصیحتیں فرمائی، اور پھر فرمایا آخر پہ کہ اگر تو جیت گیا تو تکبر نہ کرنا، ہار گیا تو مایوس نہ ہونا۔ یہ نصیحت کی۔ اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں نے چند سکے نہ بطور نذرانہ کے بابا جی کے مصلے کے نیچے رکھے، اور جب میں الٹے قدم اترنے لگا تو بابا جی رومال جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں پہچانا تو نے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہنے لگے آج نہیں پہچانا، آج تو نہیں نہ پہچانا، رکھ میرا انعام بنتا ہے، رکھ ادھر۔ بادشاہ کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے تو تھکا دیا، کہاں چڑھا ہوں کہاں رکا ہوں، پسینہ پیروں تک آ گیا ہے، پر چلو بات بن گئی، تو نے بھائی کمال کر دیا، اورنگزیب کو دھوکہ دیا۔ بہرحال بتا کیا چاہیے؟ بادشاہ نہ سب سے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگایا کرتے تھے، سب سے قیمتی ہیرے۔ کہنے لگا وہ جو تیرے سر پہ تاج ہے نا، اس کے جو ہیرے ہیں وہ چاہیے، 2 سال ہو گئے محنت کرتے، قیمتی۔ بادشاہ نے اسی وقت تاج اتارا، اس کے پیروں میں رکھا، تو کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا منہ سے، میں جہاد سے واپس آتا ہوں تو آنا، میں اپنی مرضی سے بھی دوں گا۔ یہ جملے کہہ کے بادشاہ جب غار سے اترنے لگا تو بہروپیے نے آواز دی، کہنے لگا بادشاہ ذرا سننا۔ بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنا تاج لے جا، مجھے ضرورت نہیں رہی۔ اس نے کہا بڑا پاگل ہے تو، 2 سال سے جدوجہد کر رہا ہے، اب کہتا ضرورت نہیں۔ اس نے کہا لے جا، نہیں ضرورت۔ کہا کیا ہوا؟ تھا بہروپیہ پر کھول کے رویا، اتنا رویا کہ چیخے مارنے لگا۔ کہنے لگا بادشاہ مجھے تو سمجھ ہی آ جائی ہے، مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا تھا، جھوٹ موٹ حضور کے طریقے پر چلا تھا، جھوٹ موٹ کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں۔ اگر میں سچ مچ محمد عربی کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے، اگر سچ مچ غلامی کروں گا تو اللہ کتنا۔ بھائی یہاں تو جنہوں نے جھوٹ موٹ نام لیے ان کی موجیں لگ گئی، تو جو سچ مچ کریں گے بتائیے اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے۔ اپنا معیار نہ بدلے کبھی بھی معیار، ہمارا معیار بڑا عجیب ہو گیا ہے، بڑا عجیب معیار ہے، یعنی عجیب رنگ ہے نا ہمارا، کہ خوشی کا موقع ہوا تو شیطان کو دعوت دے لی، بیٹے کی شادی ہوئی تو جرانہ شیطان سے، ڈھول ڈھمکا شور شرابہ، اور جب کوئی مر گیا پھر اللہ رسول سے دوستی، پھر ختم شریف، رب رسول سے دکھوں کا رشتہ۔ جب تجھے شوق آئے
اور تیرے اوپر نعمت ہو تو پھر تو غیروں کو دعوت دے. یا تو کرنا جرت، کر جرت، پھر کول والے دن بھی بینڈ باجا بجا تیرا پتہ چلے. پھر ایک طرح کا معیار کر. دنیا تک نہ میں نے دنیا رکھنی ہے جی، میرے لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو کسی کو اچھا کہتے ہی نہیں. پھر کیا تو ساری دنیا داری کر کے ٹھیک ہو گیا ہے؟ صحابہ نے کوئی معیار نہیں بنایا. انہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ سے وفا کریں گے تو بچیں گے، رسول اللہ کی غلامی کریں گے تو